بالکل ٹھیک. اچھا سر, تھوڑا سا معیشت کی طرف آتے ہیں. اس وقت پاکستان کی معیشت سنبھل نہیں سکی. تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے 2 سالوں میں اندرونی اور بیرونی قرضہ 11.35 ٹریلین یعنی 11,000 ارب سے زائد ہو چکا ہے. یہ ملکی تاریخ کا بلند ترین قرضہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, نوبت کیوں یہاں تک پہنچی؟ حکومت کی کون سی پالیسیوں سے نقصان ہوا؟ دو تین وجوہات ہیں پرویز بھائی. جی. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم ہر سال 15 مسلم لیگ کے 5 سال آپ دیکھیں تو ہم 15% تقریباً اوسطاً ٹیکس بڑھاتے تھے. تو جب ہم تقریباً 3900 ارب روپے پہ چھوڑ کے گئے تو اگلے سال جو ہونا چاہیے وہ تقریباً 4500 ارب ہونا چاہیے تھا. پچھلے سال 5000 ارب ہونا چاہیے تھا. کورونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ پہلے سال ہم سے کم انہوں نے ٹیکس جمع کرا. تو ایک تو یہ کہ 500-600 ارب روپے تو یہاں ہو گئے. 1.5% بجٹ ڈیفیسٹ تو یہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے. دوسرا ہم 6.25% ہم نے انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا تھا, یہ اب 13% پہ لے گئے. تو جو ڈیٹ سروسنگ میں 1500 ارب میں کر رہا تھا وہ انہوں نے کر دی 3000 ارب کی. تو 1500 ارب روپے وہاں ایکسٹرا چلے گئے. اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ یار ہم مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت زیادہ خرچہ کر رہی ہے تو ہم ایکسپینڈیچرز کو روکیں گے. تو انہوں نے آپ کو پتا ہے شو بازی کری. وہ کٹے اور بھینسیں اور پتہ نہیں کیا بیچے. 8 لاکھ روپے کی بھینس بیچ دی اور مطلب 15 لاکھ روپے کی گاڑیاں بیچ دی تو 23 لاکھ روپے جمع ہو گئے. جو حکومت روز کے 200 کروڑ روپے کم از کم نہیں سوری غلط کہہ گیا, جو حکومت کا بجٹ کا خسارہ پاکستان کے اندر 3000 ارب روپے یعنی کہ روز کا 10 ارب روپے کا خسارہ ہو. ٹھیک ہے, 10 ارب روپے کا خسارہ ہو یعنی کہ 1000 کروڑ روپے کا جو خسارہ کر رہی ہے حکومت روز کا, 1000 ارب روپے کا خسارہ کر رہی ہے, 1000 کروڑ روپے کا. وہ حکومت جو ہے وہ 25 یا 23 لاکھ روپے کا آکشن کر کے اپنے آپ کو شاباش دے تو بس ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کے گھر کا خرچہ بھی بڑھ گیا, وہ بھی 1 ارب روپے سے تجاوز کر گیا. ہر چیز بڑھ گئی. وہ جو یونیورسٹی بنانی تھی وہ بھی نہیں بنی. پرائم منسٹر صاحب اسی بیٹھتے ہیں دفتر کے اندر. اور انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپینڈیچرز کو بھی نہیں روکا. تو 3 چیزیں ہوئی کہ ایک ٹیکس نہیں جمع کرا, دوسرا انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا, اور پھر تینوں خرچہ بھی نہیں روک سکے. تو یہ جب تینوں چیزیں جمع ہو گئی تو ان کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ پچھلے سال 9.1% تھا پہلے سال میں ان کے, جو کہ ایک ریکارڈ تھا پاکستان میں. اس سال یہ کہہ رہے ہیں کہ 8.2 ہے, لیکن سچی بات ہے کہ یہ کریٹو اکاؤنٹنگ ہے. اس سال بھی 9% ہوا ہے. تو اتنا ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. پی ٹی آئی والے ہمارے دوست اور ساتھی جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ قرض کی مقدار اس لیے بڑی ہے کہ ہم نے ڈی ویلیو کرا ہے. اور وہ ڈی ویلیویشن کی فرسٹ آف آل اس کے 2 جواب ہیں. ایک تو یہ کہ ڈی ویلیویشن ہم نے تو نہیں کہا تھا, آپ نے خود ہی کرا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو فورن کرنسی لونز تھا جب ہم گئے تھے تو وہ تو صرف 25% آف دا ٹوٹل لونز تھا. 75% لون تو لوکل کرنسی میں تھا, اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کا بہانہ ہے یہ بہانہ ہی ہے, کوئی ریئل بات تو نہیں ہے, کیونکہ ایکچوئل نمبرز تو یہ سپورٹ نہیں کرتے. اور اگر اس کے اندر آپ مزید یہ دیکھیں, اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے جو اکنامک فیلئر پی ٹی آئی کا ہے, کہ سب سے آسان طریقہ ٹیکس بڑھانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈی ویلیو کر دیں. آپ کے آدھے سے زیادہ جو ٹیکس ہے وہ پورٹ سے آ رہا ہوتا ہے, انکم ٹیکس کی شکل میں, سیلز ٹیکس کی شکل میں جو آپ لگاتے ہیں امپورٹڈ گڈ پہ, اور کسٹم ڈیوٹی ظاہر ہے. یہ جو بھی ایک جیسے اگر آپ نے ایک کوئی کوئی فون خریدا مثال کے طور پہ, تو آپ اس کے اوپر پہلے کسٹم ڈیوٹی لیتے ہیں, پھر اس کے اوپر آپ ود ہولڈنگ ٹیکس لیتے ہیں, پھر ان دونوں کو ملا کر آپ اس کے اوپر سیلز ٹیکس لیتے ہیں. تو وہ 3 ملا کر جو تھا وہ یہ جو ٹیکس تھا وہ 50% سے زیادہ تھا. اب آپ نے جب وہاں پر 40% اپنی کرنسی ڈی ویلیو کر لی تو 20% تو آٹومیٹکلی بڑھ جانا چاہیے آپ کا ٹیکس, لیکن آپ کا ٹیکس تو یہاں ایک پیسے نہیں بڑھ رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یار امپورٹ کم ہوا ہے, لیکن امپورٹ ڈالروں میں کم ہوا ہے, روپوں میں تھوڑی کم ہوا ہے. امپورٹ روپوں میں تو امپورٹ بڑھ گیا ہے. تو جب امپورٹ بڑھی ہوئی ہے تو آپ کا ٹیکس بھی زیادہ کلیکشن ہونی چاہیے. یہ کیوں نہیں ہوئی, یہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں شاید مستقبل کے اندر اس چیز کو دیکھیں گے اور بولیں کہ ہم کو نشاندہی کریں گے کہ کہاں بے قاعدگی ہوئی ہے, کہاں کرپشن ہوئی ہے, کہاں بے وقوفی ہوئی ہے, کہاں نااہلی تھی, کہاں بدنیتی تھی. یہ ہمیں نہیں پتا ہے, لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے 40% کرنسی ڈی ویلیو کرنے کے بعد 1 روپیہ ٹیکس نہیں بڑھایا. یہ شرمندگی کی بات بھی ہے اور نااہلی کی انتہا ہے. ساتھ ساتھ جب آپ نے اتنا ڈی ویلیو کرا, جب آپ نے پاکستان کی چیزیں دنیا کی عالمی منڈی میں 50% سستی کر دی, 105 سے 165 یا 115 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, اس سے 165 لے گئے,
تو جب آپ نے 50% قیمتیں کم کر دی تو یار مال تو زیادہ بکنا چاہیے تھا، آپ کی ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس اگست میں جو ایکسپورٹ آئی ہے، اور ابھی کرونا تو ختم ہو گیا ہے، اگست میں جو ایکسپورٹ آئی ہے وہ 18 کے اگست سے کم ہے، وہ 17 کے اگست سے کم ہے، 19 کے اگست سے کم ہے. آپ سوچیں 17 کے اگست سے بھی کم ہے، 18 کے اگست سے بھی کم ہے، اور 19 کے اگست سے بھی کم ہے. اور میں نے دیکھا نہیں ہے کہ میں دیکھنے جاؤں گا، میرے خیال سے شاید 16 کے اگست سے بھی کم ہوگا. اور اللہ کرے گا انشاءاللہ تو سپٹمبر میں، لیکن جولائی کی سیلز اچھی تھی، جولائی کی ایکسپورٹ 6% بڑھی تھی، اگست میں 20% گر گئی. اللہ کرے گا تو سپٹمبر میں اچھی ہو جائے گی. میرا دل میں بڑی خواہش ہے کہ اچھا ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک آگے بڑھے. لیکن یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب آپ 40% ڈی ویلیو کرتے ہیں، جب آپ کوئی بھی تاجر، یہ جو اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں لڑکے سب سمجھتے ہیں لوگ کہ یار آپ کی دکان میں 40% سیل لگاتے ہیں تو سیلز ڈبل ہو جاتی ہے. میں زندگی بھر میں سویٹ ٹافیاں بھیجتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ 8% کی اسکیم دیتے تھے، 8% کی ڈسکاؤنٹ دیتے تھے دکاندار کو، تو 3 گنا زیادہ مال لیتا تھا. تو یہ کیسے، کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. یہ مطلب یہ اگر اور کچھ نہیں کرا تو نا اہلی کی جو ہے نا وہ تاریخ رقم کر رہے ہیں خان صاحب.